اچھا شہزاد بھائی، ٹرمپ کے جو ایگریشن ہے اور انہوں نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اور جن کو برطرف کیا ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے صحیح کیا ہے؟ دیکھیں، وہ لال ٹائی لگا کے بیٹھتا ہے تو اگریسو اقدامات تو وہ کر رہا ہے. اسے پتہ ہے کہ شاید آگے ٹرم، حالانکہ اس نے کہا ہے کہ میں شاید تیسری بار بھی آؤں، تو لیکن وہ اس کا آخری ہے جو اس نے کہا ہے. اس نے دیکھیں 1 مہینے میں چیزیں، اپنے وعدے جو ہے وہ پورے کرنے شروع کر دیے ہیں. تمام اقدامات بڑے اگریسولی وہ جو ہے کر رہا ہے. اب اس نے اپنے جناب جوائنٹ چیف اور یہ سارے جو بڑے جرنیل تھے جو بائیڈن انتظامیہ کے قریبی تھے، جو ان کو مطلب ان کے آپ لائٹ مینڈٹ یا ان کے تھوڑے قریب تھے، ان کو ہٹا دیا ہے. تو خیر یہ بھی بڑی بات ہے کہ بھئی پریزیڈنٹ نے ہٹایا ہے. وہاں سے کوئی بڑا، یعنی کہ نہ وہاں کی امریکہ کی جمہوریت کو کوئی خطرہ ہوا ہے، نہ ان کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہوا، ان کے دفاع کو بھی کوئی خطرہ نہیں پہنچا، ان کے ملک ٹوٹنے کے بھی کوئی چانسز نظر نہیں آئے، وہاں کی جمہوریت کو بھی کوئی مسئلہ نہیں بنا. یہ بڑی بات ہے سب سے، کیونکہ ہماری جو تیسری دنیا کے ملک ہیں جو اس خطے کے ہیں، وہاں ان چیزوں سے پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے وہاں پہ. تو ایک تھوڑا سا اسٹیٹمنٹ کوئی ادھر ادھر ہو جائے تو ملک کا نقشہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے، تو بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. ٹرمپ جو ہے وہ آتے ہی بڑا اگریسو، کیونکہ وہ اگریسو ہے. اس نے جو آتے ہی جو پالیسیز اناؤنس کی ہیں، جو ایگزیکٹو آرڈرز اس نے پاس کیے ہیں، وہ سارے ہی یہ بتا رہے تھے کہ یہ 4 سالہ جو ہے نا، یہ اتھل پتھل کا دور تو ہے. تو آتے ہی اس نے اتنے بڑے پینٹاگون سے چیزوں کو یہ اکھاڑ بچھاڑ جو شروع کی ہے. پہلے اس نے بیوروکریسی سے شروع کی، پھر اس نے ملٹری میں چیزیں شروع کر دی ہیں، پھر وہ سفارتی معاملات میں بہت ادھر ادھر اتھل پتھل کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے. شہزاد بھائی، یہ بیسیکلی کرنا کیا چاہتا ہے؟ کیا رزلٹ نکالنا چاہتا ہے اس سے؟ دیکھیں بیسیکلی وہ کیا کرنا چاہتا ہے وہ تو سب کو معلوم ہے کہ امریکہ کے آنے والے پریزیڈنٹ کی اس کی پالیسیز اس نے اپنے الیکشن کمپین میں جو کی ہیں. اس نے کہا کہ میں امریکہ کو جنگوں میں نہیں گھسیٹوں گا، جنہوں نے لڑنی ہے اپنی جنگیں خود لڑے. اس سے یورپ بڑا پریشان ہے. اب یورپ کیونکہ پچھلی 80 سال سے 90 سال سے جو ہے اپنے دفاع کی تمام ذمہ داریاں امریکہ کے کندھوں پہ ڈالی ہوئی تھیں. امریکہ ان کا یعنی کہ چیف تھا بیسیکلی. تو اب جب یہ ٹرمپ نے یہ اقدامات شروع کر دیے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پالیسی چینج ہے. تو یورپ اس وقت بڑا، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ سہما ہوا ہے کہ یہ کیا ہے. اب یوکرین کے معاملے پہ آپ دیکھ لیں. اب یوکرین کا پریزیڈنٹ زیلنسکی جو ہے وہ تھوڑے عرصے پہلے تک مغرب کا لبرلز کا ہیرو تھا. وہ جناب آزادی کا ایک ہیرو بنا ہوا تھا. بوس چینج ہوا ہے تو جناب وہ ولن بن گیا. اب ٹرمپ نے صاف شفاف کہا کہ بھائی آپ اگر یہ ملک بچانا ہے تو ذرا آپ بیچ میں نہ ہو. اب یہ اندازہ لگائیں نا کہ جنگ کس کی ہو رہی ہے، یوکرین اور رشیا کی. اٹ مین وہ تو بیچارہ مہرا تھا. بائیڈن انتظامیہ اور یورپ اس کو مہرا بنا کے چلا رہے تھے روس کے خلاف. اب وہ جناب وہ گیا ہے تو جناب اس کو وہ مذاکرات میں بھی نہیں بٹھا رہے. جنگ ان کی ہو رہی ہے لیکن مذاکرات کون کر رہا ہے؟ امریکہ اور رشیا. یعنی کہ اس کو سائڈ پہ کر دیا کہ بھائی. اور جب اس نے تھوڑی چونچنا کرنے کی کوشش کی کہ میں بھی ہوں کچھ، تو اس نے اسے اوقات یاد دلائی کہ بھائی تم جہاں ہو، تم ایک جوکر ہو، تم ایک کامیڈین ہو، تم نے عوام کو بیوقوف بنائے رکھا ہے، تو ذرا اپنی اوقات میں رہو. ہم نے جو فیصلہ کرنا ہے ماننا ہے مانو، ورنہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ چلا جائے گا. پھر اس نے جتنی مطلب اموات ہوئی ہیں، آلموسٹ قریباً 1 ملین کے قریب چیزیں اس پوری جنگ میں معاملات ہوئے ہیں، جو نقصانات ہوئے ہیں، اس نے کہا کہ اس کا ذمہ دار زیلنسکی ہے، یعنی کہ پریزیڈنٹ یوکرین کا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب یورپ کو بھی یہ خطرات آئے ہوئے ہیں کہ اگر یہ چودھری صاحبان دونوں نے بیٹھ کے فیصلے کر لیے، ہمیں نہ پوچھا، تو ہماری تو اوقات خراب ہو جائے گی. ہم اپنی عوام کو کیا دکھائیں گے کہ ہم بھی کچھ ہیں، ہم بھی ترم خان ہیں، ہمارے بھی دنیا کے نقشے بدلنے میں فیصلے ہوتے ہیں. اب وہ وقت گیا. اب ٹرمپ نے کہا کہ بھائی جس نے اپنی جنگ لڑنی ہے خود لڑو، اور اس کو کہا ہے کہ یہ جو ہوا ہے اس کو معاملات کو سمیٹو. اب یورپ اس چیز سے سہما ہوا ہے کیونکہ ٹرمپ کی اس پالیسی کے بعد آپ یوں سمجھ لیں کہ جو پہلے نیو ورلڈ آرڈر آیا تھا اب وہ بدل رہا ہے. اب نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے. اب وہ چیزیں ہیں. ہمارے استاد ہیں علی جعفر زیدی صاحب، انہوں نے پچھلے ایک انٹرویو میں کہا ہے، انہوں نے کہا کہ اب شاید فزیکل جنگوں کی طرف چیزیں نہیں جائیں گی. اب ٹریڈ وار اور ٹیکنالوجی وار کا زمانہ آ رہا ہے. اس پہ چیزوں کو، اور دیکھیں اس نے آتے ہی جو ہے برکس کے خلاف اور ان چیزوں کے خلاف، اور جو آنکھیں دکھا رہے تھے سب کو ٹیرف کا دھمکیاں دینے شروع کی اور اس پر عمل درآمد چیزوں کا کیا.
تو یہ اس کی ایک نشانی ہے. تو یہ ٹرمپ جو ہے اب سمجھیں کہ اب تھوڑا سا ماحول چینج ہوگا دنیا کا، اب چیزیں فیصلے کرنے اور ہوں گے، اب ٹریڈ وار شروع ہوگی اور یہ ساری چیزیں ہوں گی، اب اہمیت چیزوں کی تھوڑی سی تبدیل ہوگی. اب کوئی یہ کہے کہ نہیں جی امریکہ بڑا رحم دل ہو گیا ہے، رحم کہ جنگوں سے نکل رہا ہے، وہ چیزیں چلتی رہیں گی. وہ کہیں پہ جناب وار کے نام پر پیسہ کمائیں گے، کہیں پہ وہ ریکنسٹرکشن کے نام پر پیسہ کمائیں گے، کبھی جناب وار انڈسٹری ان کا پیسہ بنائے گی، کبھی ان کی جو ہے کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ پیسہ کمائے گی، لیکن وہ پیسہ کماتے رہیں گے، وہ عوام کا پیسہ نکالتے رہیں گے ایکچولی وہ دوسرے اپنا ملکوں انٹرسٹ سے. نکالتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، کوئی وہ رحم دل یا وہ کوئی چیزیں نہیں ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی پہلے دور میں بھی اس نے یعنی کہ امریکہ کو جنگوں سے نکالنے کا ہی کام کیا. نئی جنگیں اس کے دور میں شروع نہیں ہوئی. مثلا اس نے افغانستان سے چیزوں کو کلوز کرنے کی کوشش کی ہے، باقی بھی کوشش کی ہے. اسی طرح اب یوکرین کا یہ ہے. اب غزہ کے دیکھیں جیسے ہی آتے ہوئے جناب نیتن یاہو چھایا ہوا تھا، جیسے ٹرمپ آیا تھوڑا سا بیک فٹ پہ گیا، چیزوں کو مطلب مذاکرات کی طرف چیزیں گئی ہیں، سیز فائر کی طرف معاملہ گیا ہے. تو ٹرمپ کے آنے کے بعد تھوڑا سا یہ نقشہ چینج ہوا ہے. اب اگر آنے والے وقت میں وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، اس کا تو اب آنے والا ٹائم ہی بتائے گا کیا ہوگا.